کے بعد اخلاق کے موضوع پر ایک اور اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں عزیزم محمد ذیشان پھیٹی کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ محمد ذیشان پھیٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق۔ انسانی زندگی میں اچھے اخلاق کی جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے۔ یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آ سکتی۔ یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی حسن اخلاق کے ذریعے آپسی جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو آپسی جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، جبکہ بد اخلاقی اور بدسلوکی سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بد اخلاق انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ گویا اچھے اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرات گرامی، آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے، اور وہ اب اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے کندھا پیشانی، بشاشت کے ساتھ ملنا اور دو لفظ ہمدردی کے کہہ دینا، بس اسی کو اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے اخلاق حسنہ، حسن معاشرت، عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے تمام شعبوں میں اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کا عمدہ نمونہ پیش کیا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم، ترویج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، بعثت لیتمم حسن الاخلاق، یعنی میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کے فضائل تکمیل کروں اور اسے کمال عروج پر پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ سے متصف و مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ بھی پیش کیا اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حسن اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ اپنے لیے حسن اخلاق کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من اخیرکم احسنکم خلقا، ترجمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو حسن اخلاق، صلہ رحمی، حسن معاشرت جیسی عظیم صفات سے متصف و مزین فرمائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیابی کا علم بردار بنائے۔